والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. کامیابی کے لیے نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. تو میں نے آپ کی خدمت میں 2 عقیدے پیش کیے ہیں. میں ایک اور عقیدہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ بطر اور تاک کی تعداد پوری ہو جائے. ہمارا عقیدہ، ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھ کے یہ دعویٰ الگ کرتا ہے، دوسرا حدیث پڑھتا ہے تو دعویٰ الگ کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم اور حدیث پاک دونوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کو پڑھ لیا، کیا جی قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ دیکھو لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی. یہ قرآن میں ہے. اور یہ جو دیوبند کا عقیدہ ہے، ہمارے پیغمبر پاک نے عرش پہ جا کے اللہ کی ذات کو دیکھا، یہ حدیث پاک میں ہے، المستدرک علی الصحیحین میں ہے، الخصائص الکبریٰ میں ہے. راوی عبداللہ بن عباس ہے، انس بن مالک ہے رضی اللہ عنہم. یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. قرآن کریم میں ہے لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی. تم نے حدیث پیش کی ہے پیغمبر پاک نے خدا کو دیکھا، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. ہم قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو نہیں لیتے. میں نے کہا ہم حدیث بھی لیتے ہیں، قرآن بھی لیتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے پہلے بات سنا دیتا ہوں، مثال پیش کرتا ہوں، حدیث جلدی سمجھ آئے. میں نے کہا اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت فرما کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے. کہا جی آمین. میں نے کہا جنت میں جا کے اللہ کا دیدار کرو گے؟ کہا جی بالکل کریں گے. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا جی حدیث پاک میں ہے. اللہ کے پیغمبر پاک نے فرمایا اہل جنت جنت میں خدا کا دیدار کریں گے. میں نے کہا اس حدیث کو اگر میں نہ مانوں، کہا جی کیوں؟ میں نے کہا قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی. حدیث میں آ گیا کہ تم جنت میں جا کے خدا کو دیکھو گے. حدیث قرآن کے خلاف ہوگی. جب اپنے خلاف آئی تو فوراً بات کہنے لگے. کہا جی نہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے آدمی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور میں زمین پہ رہ کے نہیں، میں تو جنت میں جا کے اللہ کو دیکھوں گا. حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے. میں نے کہا دیوبند والوں نے کب کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے زمین پہ رہ کے اللہ کو دیکھا ہے؟ دیوبند والے کہتے ہیں پیغمبر پاک نے عرش پہ جا کے اللہ کو دیکھا ہے. تم جنت میں خدا کو دیکھو. یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے. پیغمبر پاک عرش پہ جا کے اللہ کو دیکھے، وہ حدیث بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے. ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں. دیکھو انہوں نے قرآن کو دیکھا، حدیث کا انکار کر دیا. ہم نے قرآن بھی لیا ہے، حدیث پاک کو بھی لے لیا ہے. اب آپ کہیں گے اور یہ قرآن کو لیا حدیث کو چھوڑا، اس کی مثالیں تو زیادہ ہو گئی. حدیث کو لیا قرآن کو چھوڑا، مثالیں کم ہو گئی. ایک مثال اس کی بھی دے دو تاکہ دونوں برابر ہو جائے. میں تاک کی عدد کو توڑ کے پھر آگے چلتا ہوں تاکہ مثالیں پوری ہو جائے. ایک شخص کہنے لگا اہل بیت پیغمبر کی بیوی، اہل بیت پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت کہتے ہیں. وہ پیغمبر کی بیٹی ہے، پیغمبر کے داماد ہیں یا پیغمبر کے نواسے، ان کا نام اہل بیت. ہم نے پوچھا بچا، حدیث پاک میں ہے علی اور مرتضیٰ آئے، حضرت زہرا آئی، حضرت حسن حسین آئے، فجل لهم بکسائہ. اس کو اللہ کے نبی نے اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر اللہ سے دعا مانگی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ علی اہل بیت ہے، اللہ یہ زہرا اہل بیت ہے، اللہ یہ حسن اہل بیت ہے، اللہ یہ حسین اہل بیت ہے. فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. اللہ نجاست ان کے قریب نہ آنے دینا، ان کو پاک رکھنا. یا دیکھو اہل بیت ہے، ان میں پیغمبر کی بیویاں تو ساتھ نہیں تھی. میں نے کہا تم نے حدیث کو دیکھا؟ دیوبند والے قرآن بھی دیکھتے ہیں، قرآن
قرآن کریم میں ہے یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اہل بیت کو پاک رکھے گا۔ اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ پہلے بھی ذکر یا نساء النبی لستن پیغمبر کی بیویوں کا ہے، بعد میں ذکر وذکرن ما یتلی پیغمبر کی بیویوں کا ہے، درمیان میں ذکر پیغمبر پاک کی بیویوں کا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے ہم نے پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت مانا، قرآن میں آیا ہے ہم نے پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت مانا، حدیث میں آیا ہے جو بند والے قرآن بھی مانتے ہیں، جو بند والے حدیث بھی مانتے ہیں، قرآن کی وجہ سے حدیث نہیں چھوڑتے اور حدیث کی وجہ سے قرآن نہیں چھوڑتے۔ تعلیمات پیغمبر ہے، ہم تعلیمات ادھوری نہیں لیتے، ہم تعلیمات پوری لیتے ہیں، نہ قرآن کریم کو ہاتھ سے جانے دیتے ہیں نہ حدیث پاک کو ہاتھ سے جانے دیتے ہیں۔ ہم نے قرآن بھی لیا تو پورا لیا ہے اور حدیث پاک بھی لی ہے تو پوری لی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ